پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مذاکرات اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ایران مخالف ظالمانہ پابندیاں پوری طرح سے ختم کر دی جائیں گی۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور مغربی ملکوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں مکمل شفاف رہی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے شان رسالت میں گستاخی کرنے والی بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما کو سخت پھٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ٹی وی پر آ کر پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان نے ابلاغیاتی اور صحافتی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے، اور ہینڈ بال کے عالمی مقابلوں میں ایران اور میکسیکو کی خاتون ٹیموں کے درمیان ہونے والے میچ میں ایران کے کھلاڑی ہانیہ کریمی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے امیر قطر سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے دوحہ مذاکرات کے بارے میں ایران کے کھلے اور واضح موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ مذاکرات اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ایران مخالف ظالمانہ پابندیاں پوری طرح سے ختم کر دی جائیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے دوحہ مذاکرات کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کھلے اور واضح موقف پر ایک بار پھر تاکید کی۔ انہوں نے اس گفتگو میں ایران کے پرامن جوہری پروگرام اور IAEA کی ایسی متعدد رپورٹوں کا ذکر کیا کہ جن میں ایران کے جوہری پروگرام کو پرامن بتایا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ان مصدقہ رپورٹوں کے باوجود ایران کے خلاف بے بنیاد دعوے اور الزامات اور ان کی بار بار تکرار اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایران کے خلاف تمام دعوے اور الزامات سیاسی محرکات کے حامل ہوتے ہیں جن کا مقصد مذاکرات کے موضوع کا رخ تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور مغربی ملکوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں مکمل شفاف رہی ہیں اور ان میں کوئی ابہام یا انحراف نہیں پایا گیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے اصفہان میں ایک بیان میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایٹمی معاہدہ 20 سالہ مذاکرات کا نتیجہ رہا ہے، کہا کہ اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کا مقصد ایران کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ کرانا تھا اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں الزامات یا اس کو فوجی مقاصد کا حامل قرار دیے جانے کا مقصد ایران کے خلاف ماحول سازگار بنانا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے قراردادیں جاری کرانا رہا ہے۔ انہوں نے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے عمل میں اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کا مقصد ہتھیار بنانا ہے، جبکہ اس سلسلے میں ایران کی جانب سے PMD کے دائرے میں تمام سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں اور IAEA نے بھی اپنی متعدد رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کا پروگرام پرامن مقاصد کا حامل ہے اور اس پروگرام میں کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے شان رسالت میں گستاخی کرنے والی بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما کو سخت پھٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ٹی وی پر آ کر پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نپور شرما کی ایک عرضی کے جواب میں ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے کہا کہ آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں اور یہ کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ شرمناک ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ نپور شرما کے بیان نے ملک بھر کے لوگوں کے جذبات بھڑکا دیے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ خبروں کے بعد پیش کی جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان نے ابلاغیاتی اور صحافتی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔
پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے پاکستان کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب سے ملاقات میں ایران اور پاکستان کے درمیان صحافتی اور ابلاغیاتی شعبوں میں تعاون کی تقویت پر زور دیا۔ فریقین نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور پاکستان کے بے شمار اشتراکات دونوں ملکوں کے ابلاغیاتی شعبوں میں توسیع کی بنیاد بن سکتے ہیں، کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان صحافتی اور ابلاغیاتی تعاون مختلف میدانوں من جملہ ثقافتی تعلقات کو مضبوط اور عوامی رابطوں کی جڑوں کو مستحکم بنا سکتا ہے۔ ایران کے سفیر اور پاکستان کی وفاقی وزیر نے کہا کہ ابلاغیاتی میدان میں دونوں ممالک کے پاس بے پناہ توانائیاں اور صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان سے اچھی طرح استفادہ نہیں کیا گیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ انتہا پسند صہیونی غاصب اسرائیلی فوجیوں کی پشت پناہی میں کئی دن سے مسلسل مسجد الاقصی کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق انتہا پسند صہیونیوں نے مسجد الاقصی میں گھس کر اسلام دشمن نعرے لگائے اور فلسطینیوں کو زد و کوب کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے پہلے مسجد الاقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے دشمنانہ اقدامات کے سلسلے میں کہا تھا کہ فلسطین کے عوام کسی بھی طرح صہیونی حکومت کو مسجد الاقصی کے کسی بھی حصے پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ مسجد الاقصی کے خطیب اکرمہ صبری نے فلسطینیوں کو جمعے کے دن مسجد الاقصی میں بڑے پیمانے پر موجود رہنے کی دعوت دی۔ ترکی کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر عراقی کردستان کے دہوک علاقے کے دیہاتوں پر بمباری کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراقی کردستان کے دہوک صوبے کے العمادیہ کے سینئر عہدیدار وارشین سلمان نے کہا ہے کہ ترکی کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر کچھ علاقوں پر بمباری کی ہے۔ یہ حملہ نہلا کے علاقے میں یرکلی اور سکیری دیہاتوں پر کیا گیا ہے۔ ابھی اس حملے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم ترکی کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس حملے میں PKK کے 10 افراد مارے گئے ہیں۔ عراقی حکام نے ترکی سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ان کارروائیوں سے دستبردار ہو جائے، لیکن انقرہ ان مطالبات پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور اپنے حملوں کی وجہ PKK کا مقابلہ کرنا بتاتا ہے، جبکہ علاقے کے ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ترکی کے اہداف کچھ اور ہیں۔ ترکی نے PKK کے افراد کا پیچھا کرنے کے بہانے 18 اپریل سے شمالی عراق پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک بشار اسد کی سربراہی میں درپیش چیلنجوں اور ترکی، امریکہ اور صہیونی حکومت کے قبضے سے اپنی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل المقداد نے زور دے کر کہا ہے کہ دمشق کو سیاسی اور سفارتی طور پر تنہا کرنے اور عرب علاقے نیز دنیا بھر کے ملکوں سے اس کے رابطے کے دروازے بند کرنے کے لیے شام کے دشمنوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ نے اس ملک کو درپیش حالیہ چیلنجوں، اس پر دہشت گردانہ جنگ مسلط اور اقتصادی پابندیاں عائد کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام بعض مغربی اور علاقے کے ممالک کی تنگ نظری اور بیہودہ تصورات کی بنیاد پر انجام پایا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ شام بھی دوسرے ممالک کی مانند دہشت گردی، جارحیت، حملوں اور سیاسی اور اقتصادی پابندیوں کے دباؤ میں متزلزل اور کمزور ہو جانے اور آخرکار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ شامی وزیر خارجہ فیصل مقداد نے زور دے کر کہا کہ شام کی سیاسی قیادت ملک کو درپیش چیلنجوں پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سیاسی قیادت پورے ملک میں امن و استحکام بحال کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے اور شامی زمینوں کو ترکی، امریکہ اور اسرائیل یا دہشت گرد گروہوں کے قبضے سے آزاد کرانے اور اسرائیلی خطرات اور فلسطین میں عرب سرزمینوں، مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں
اور جنوبی لبنان پر اس کے غاصبانہ قبضوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش جاری رکھے گی۔ اقوام متحدہ نے امریکہ سے ایٹمی معاہدے میں واپسی اور ایران کے خلاف پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب سیکریٹری جنرل نے قرارداد نمبر 2231 اور ایٹمی معاہدے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں امریکہ سے جوہری معاہدے میں واپسی اور ایران کے خلاف پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 2231 کے نفاذ سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش کی 13ویں رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کیا تھا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی نائب سیکریٹری جنرل روز میری ڈی کارلو نے قرارداد نمبر 2231 اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نفاذ کے بارے میں 13ویں رپورٹ پڑھ کر سنائی اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے خلاف تمام پابندیاں اٹھائے اور نجی شعبے کے ساتھ تجارت کرے۔ دوسری جانب سیکورٹی کونسل میں چین کے نمائندے نے بھی تہران کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیاں اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ چین کے نمائندے ژانگ جون نے سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ ہم قطر میں امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہینڈ بال کے عالمی مقابلوں میں ایران اور میکسیکو کی خاتون ٹیموں کے درمیان ہونے والے میچ میں ایران کے کھلاڑی ہانیہ کریمی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ پریزیڈنٹ بین الاقوامی ہینڈ بال کے مقابلوں میں ایران اور میکسیکو کے درمیان ہونے والے میچ میں ہانیہ کریمی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ایران کی خاتون ہینڈ بال کھلاڑی ہانیہ کریمی نے میچ میں بہترین کھیل پیش کیا اور اپنی ٹیم کی طرف سے کئی گول کیے۔ میچ کے اختتام پر ہانیہ کریمی کو بہترین کھیل پیش کرنے پر بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا۔ ان بین الاقوامی مقابلوں میں ایران کی قومی ٹیم نے میکسیکو کے خلاف میچ میں کامیابی حاصل کر کے اپنی فتح کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میچ میں ایرانی ٹیم نے شروع سے ہی پکڑ مضبوط رکھی اور 26 کے مقابلے میں 46 گولوں سے کامیابی حاصل کی۔